اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر اختر پلس یوسفزئی چینل۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کو آج میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ جمعے کا بہت ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہیں یہ 2 سوال۔ نمبر 1، جمعے کے دن غسل جنابت کا اجر کیا ہے؟ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں کون سی صورتیں تلاوت فرماتے تھے؟ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں، تو ان 2 سوالات کے جوابات بھی میں آپ کو حدیث کی روشنی میں دینے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے یہ 2 سوالات۔ جی ناظرین، تو ہمارے پہلے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ ابو صالح سمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور تیسری گڑی میں چلا تو گویا ایک سینگ والا دمبا قربانی کیا، اور جو چوتھی گڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرغی قربانی کی، اور جو 5ویں گڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 840۔ تو ناظرین، جمعے والے دن غسل جنابت کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ کیا کریں۔ دوستو، نہ صرف غسل جنابت کا بہت زیادہ ثواب ہے بلکہ عام غسل کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ حوالہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 836۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے اس طرح نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان نہیں گھسے، یعنی کہ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے اور جتنا اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 842۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو کر اٹھتے تو اپنا منہ مسواک کے ساتھ صاف کر لیتے۔ حوالہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 848۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کا یہی حکم ہے۔ حوالہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 868۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جواب کی طرف، جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر میں کون سی صورتیں تلاوت فرماتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الم تنزیل اور هل اتی علی الانسان یعنی سورہ سجدہ اور سورہ دہر تلاوت کرتے تھے۔
حوالہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 850۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔